السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احباب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ استاد جی آپ کیسے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، جس میٹر کا ابھی تک بل نہ آیا ہو، یعنی پہلا نیا نیا لگا ہے، تو پہلی مرتبہ اس کا بل کیسے چیک کرنا ہوتا ہے نیٹ سے؟ پتہ ہے کسی بھائی کو؟ استاد محترم، اس کا وہ اکاؤنٹ کیا ہے؟ وہ ریفرنس نمبر ہوتا ہے میٹر کے اوپر تو سیریل نمبر صرف لکھا ہوا ہے، اور وہ میں نے ڈالا ہے، اس سے نہیں آ رہا۔ نہیں، آپ کو وہ کوئی آئی ڈی نمبر وغیرہ تو نہیں دیا ہوا اس کا؟ نہیں، ہمیں تو نہیں دیا ہوا۔ اچھا، جو اس پہ سیریل نمبر ڈالا ہے اس سے آ رہا ہے، لیکن کسی اور کا بل آ رہا ہے۔ وہ تو ویسے تو آتا ہے مجھے نکالنا، لیکن یہ کہ اچھا جی، اما المحکم، چار تھے: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ان کے مقابلے میں چار اور تھے۔ ظاہر، جس کی مراد ظاہر ہو، نص کا درجہ اس سے زیادہ اوپر ہے، مفسر کا درجہ نص سے بھی اوپر ہے، محکم کا درجہ مفسر سے بھی اوپر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی استاد۔ جی استاد جی۔ پہلا ظاہر ہے، ظاہر سے اوپر درجہ ہے نص کا، یعنی نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو ظاہر کو چھوڑ دیں گے، نص پر عمل کریں گے۔ پھر نص اور کس کا حکم ہے؟ نص اور آگے مفسر۔ کون؟ مفسر۔ تو یہاں ہم جی نے نص کو چھوڑ دیا تھا، مفسر پر عمل کیا تھا۔ جی۔ مفسر سے آگے چوتھی قسم بنتی ہے محکم۔ محکم کا درجہ مفسر سے بھی زیادہ ہے۔ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ۔ یہ دیکھیں مصنف نے کیا فرمایا، فرما رہے ہیں کہ محکم وہ ہے جو قوت میں مفسر پر بھی زیادہ ہو۔ مفسر پر بھی قوت میں کیا ہو؟ زیادہ ہو۔
اتنا زیادہ ہو حیث لا یجوز خلافہ اصلا، اس کے خلاف کرنا بالکل جائز نہیں، بالکل جائز ہے نہیں ہے۔ ومثالہ فی الکتاب، قرآن پاک کے اندر اس کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی۔ اب اس میں کیسے پتہ چلا محکم کا بھائی؟ کسی بھائی کو پتہ چلا؟ یعنی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا جو مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ محکم ہے، اس میں مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ جو نا یعنی ہر چیز پہ، ہاں یعنی یہ بات پکی محکم ہے، اس میں کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی، یہ بات کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ باقی چیزوں کے اندر تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، منسوخ ہونے کا احتمال ہوتا ہے، دوسرے معنی کا احتمال ہوتا ہے، دوسری مراد کا احتمال ہوتا ہے کہ کیا مراد ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی علم، اللہ کا جاننا، اللہ کا علم، یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تبدیلی سے، تغیر سے پاک ہے، اسی طرح اس کی جو صفات ہوتی ہیں نا جتنی بھی، وہ بھی ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کی نیکیاں کم کر دے، گناہ زیادہ ڈال دے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری صفات، یہ کام جو ہے نا سارے کے سارے، یہ انصاف کے خلاف ہے، اور انصاف بھی اللہ کی صفت ہے، وہ بھی، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ وفی الحکمیات، اور احکامات کے اندر اس کی مثال کیا ہے؟ ما قلنا فی الاقرار، وہی مثال جو ہم نے اقرار میں کہا۔ کیا اس نے کہا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، یہ پورا جملہ اس نے بولا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں اس غلام کے ثمن میں سے۔ ساری بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ کسی تفسیر کی ضرورت ہے؟ نہیں استاد جی۔ تو صاف اور واضح بات ہے، لہذا یہ محکم بات ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ اس پر غلام کے بدلے میں اس ثمن کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دے گا۔ اسی بنا پر اس کی ساری مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی، اور بہت ساری مثالیں آپ نکال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ استاد محترم، ہاں جی، یہ مفسر اور محکم کی کوئی مثال اگر ہو تھوڑا سا جس سے فرق واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو پورا جملہ ہے نا یہ محکم ہے، اس میں اگر آپ من ثمن هذا العبد کو لے لیں تو یہ مفسر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سر جی کون سی مثال بتا رہے؟ ایک ہی مثال ہے دونوں کی۔ اگر اس نے کہا نا فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جی جی، اچھا اب احتمال ہو گیا۔ من ثمن هذا العبد جب اس نے بولا تو من ثمن هذا العبد یہ مفسر ہے، اس نے تفسیر کر دی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں پورے جملے کی تو پورا جملہ جب اس نے بولا تو اس میں کوئی احتمال، کوئی کچھ باقی نہیں رہا، پکی بات ہوگی، لہٰذا اس پر 1000 لازم ہو جائے گی۔ صحیح بات بھائی سمجھ آئی؟ جی بہت شکریہ۔ یعنی جب دیکھیں پورا جملہ بولا تو صاف اور واضح بات ہے نا، اس میں کوئی احتمال کچھ نہیں باقی، تو یہ پورا جملہ محکم ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر اس میں سے آپ مفسر کو لائیں تو اس میں سے مفسر من ثمن هذا العبد ہے صرف۔ استاد اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پھر وہ محکم ہوگا جو بتا رہا ہے؟ نہیں وہ محکم نہیں ہوگا، پورا مل کر محکم ہوگا۔ صحیح۔
محکم کہتے ہیں وہ بات جو پکی ہو، مضبوط ہو، جس میں کسی کا وہ حکم المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کا حکم کیا ہے؟ لزوم العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے، لا محالہ طور پر، یقینی طور پر۔ اب دونوں کو حکم میں اس لیے ساتھ جوڑا کیونکہ دونوں ایک کلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ چار ہو گئے، ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ کہہ رہے ہیں ثم لهذه الاربعه اربعه اخرى تقابلها، پھر یہ جو چار ہیں ان کے لیے دوسرے چار اور ہیں جو ان کے مقابلے میں آتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اب ظاہر کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ فضد الظاہر، ظاہر کی جو ضد ہے، ظاہر کا جو مقابل ہے، ظاہر کا جو خصم ہے، ظاہر کے جو مد مقابل ہے وہ خفی ہے۔ ظاہر کہتے ہیں واضح کو، خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، مخفی جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ جی جی۔ وضد النص، اور نص کی ضد مشکل ہے۔ اور مفسر کی ضد مجمل ہے، محکم کی ضد متشابہ ہے۔ سمجھ آگی بات؟ جی استاد جی۔ الخفی، پس اب خفی کسے کہیں گے؟ ما خفی المراد بعارض لا من حیث الصیغہ، خفی کہتے ہیں مخفی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو نا۔ مفسر کی مجمل، اس کا کیا میں نہیں ہو سکتا؟ مفسر کی ضد مجمل ہے، مجمل، جی جی، مطلب مجمل اجمالی، مفسر اجمالی کہتے ہیں تفصیلی چیز کو، اجمال کہتے ہیں مختصر چیز۔ جی جی ٹھیک ہے، آگے آ جائے گی اس کی تعریف انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ فالخفی، خفی کسے کہتے ہیں؟ جس کی مراد مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، لیکن چھپی ہونے کی وجہ کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ دیکھیے گا، بعارض، کسی عارضے کی وجہ سے، صیغے کی وجہ سے نا، یعنی الفاظ میں کچھ ایسی کمی نہ ہو جس سے مراد چھپی ہے، بلکہ کوئی اور عارضہ ہے جس کی وجہ سے اس کی مراد چھپی ہوئی ہے۔ صحیح، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی۔ مثال اس کی دی، مثال سے مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا الفاظ میں ایسے گول مول ہیں، یا الفاظ اتنے واضح نہیں، اس کی وجہ سے مراد چھپ گئی، واضح نہیں ہے مراد، یہ نہیں ہے بات، بلکہ کوئی اور عارضہ اس کے اندر، کوئی اور وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی مراد چھپی ہوئی ہے۔ چلو مثال سے سمجھیے گا، السارق والسارقۃ، چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ ادھر چلی گیا شام کو۔ اچھا جی، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اب یہ آیت چور کے حق میں ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے جی جی چور اور چورنی کے حق میں ظاہر ہے نا، جی جی جی۔ لیکن مخفی ہے کسی اور کے حق میں، وہ ہے کون؟ طرار اور نباش۔ یہ مسئلہ میں نے پیچھے شاید کہیں نہ کہیں ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے، جی استاد جی۔ طرار اور نباش۔ سر وہ کیا ہے؟ ترار نباش؟ یہ ناصر بھائی اس کی طرح ہوتی ہے، سموسے کی طرح ہی ہوتی ہے یہ۔ ہاں جی، اچھا ہاں، اس میں چیز ہوتی ہے، چیز، ٹھیک ہے۔ ناصر بھائی سموسہ کب کھلائیں گے؟ جب کہیں گے جی آپ، انشاءاللہ لے کے آئیں گے آپ کے لیے جمیل بھائی اجتماع سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔
नासिर भाई माइक बंद कर। नासिर भाई ये डकैत को कहते हैं, मुफ्ती साहब आपके साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई थी मुझे, वो मैंने इनसे सवाल भी किया था, मुझे याद आ गया, ठीक हो गया। देखो जमील भाई आपसे ज्यादा समझदार है। सही है सही है। उनको पता चल गया कि मैंने मजाक किया, ये इससे बड़ी समझदारी क्या हो सकती है। सही है। बाकी साथी बेचारे अभी भी सोच रहे हैं कि आज तो जरूर खा के सोएंगे, लेकिन जमील भाई माशाल्लाह समझ गए। अच्छा जी, तर्रार और नबाश के हक में आयत मख्फी है, छुपी हुई है। तर्रार कहते हैं जेब कतरे को और नबाश कहते हैं कफन चोर को। अच्छा, अब इनके हक में आयत मख्फी है, छुपी हुई है, ठीक है। क्यों नहीं, क्यों छुपी हुई है? क्योंकि इनका लुग़वी माना हमें मालूम नहीं कि लुग़वी माना है क्या तर्रार और नबाश का। सही है। अच्छा, तर्रार जेब काटने वाला, नबाश कफन चोर। अब इनके हक में इसलिए आयत मख्फी है, इसलिए आयत जाहिर नहीं है। इनमें हम देखेंगे कि इनमें चोर वाला माना पाया जाता है या नहीं पाया जाता, यानी चोरी वाली कैफियत इनके अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती। यानी यूं कह लीजिए कि चोर की तारीफ इन पर सादिक आती भी है या नहीं आती। आ रही बात समझ में जी। यानी सरका का माना, चोरी का माना इनमें पाया भी जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, ये हमने देखा। अगर पाया जाएगा तो ठीक है, ये भी उसी में आ जाएंगे। और अगर नहीं पाया जाएगा तो निकल जाएंगे। अब हम देखेंगे लुगत में चोरी कहते किसे, पहले ये तारीफ सुनिए। चोरी कहते हैं अख्ज़ु मालिन मुहतरमिन मुहरिजिन खफियतन। उर्दू में आप समझ लिए, अख्ज़ु मालिन मुहतरमिन, किसी आदमी का माल चुराना जो मुहतरम माल हो। मुहतरम का मतलब ये है कीमती हो, कीमती, पोशीदा तरीके से, और महफूज हो। महफूज माल हो, मोहतरम हो, उसको पोशीदा छुप कर चुराना, इसको चोरी कहा जाता है। तारीफ समझने अच्छी तरह। किसी का माले मोहतरम चोरी करना, वो माले मोहतरम जो महफूज हो और उसको छुप कर चोरी किया, यानी पोशीदा तरीके से लेना, इसको चोरी कहा जाता है। तीन चीजें हैं इसमें, याद रखिएगा। एक, माल मोहतरम हो, दूसरा वो छुपा हुआ हो, सॉरी महफूज जगह पे हो यानी महफूज हो, और तीसरी बात है उसको छुप कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? जी उस्ताद जी। सब भाई गौर से सुन लीजिएगा, ये तीनों चीजें नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये तीन चीजें, इन तीन चीजों को हम देखेंगे। तीन चीजों को हम देखेंगे। अब हमने जब ये बात समझ में आ गई ना, इससे अब हमें एक बात ये समझ आई, अगर माले मोहतरम नहीं है यानी कीमती माल नहीं है तो वो चोर नहीं कहलाएगा। अब कीमती की हद क्या है? 10 दिरहम उलमा ने मुकर्रर की है, अहनाफ ने। कितनी? 10 दिरहम। यानी अगर 10 दिरहम के बराबर उसकी कीमत है तो वो माले मोहतरम कहलाएगा, वो चोर कहलाएगा उठा लेने वाला, और उसका हाथ काटा जाएगा। अगर 10 दिरहम से कम है उसकी कीमत तो फिर वो माले मोहतरम नहीं कहलाएगा, यानी उस पर हाथ नहीं काटा जाएगा, और कोई सजा देना चाहे हाकिम दे सकता है। बात समझ आ रही है मेरे भाई?
جی استاد جی استاد جی اچھا تو مال محترم سے یہ نکل گئی، ایک چیز یہ نکل گئی، کھیت کے اندر کسی کا مال پڑا ہوا ہے، گندم پڑی ہوئی ہے، چاول پڑے ہوئے، اس نے وہاں سے کوئی بوری اٹھا لی، چوری کر لی، اب یہ چور کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ بولے بھائی کل آئے گا جی، کل صحیح آئے گا 10 درہم سے زیادہ کی اگر اس کی ہوگی تو پھر زارے گندم جی بھائی مال محترم تو ہے جی استاد جی لیکن لیکن محفوظ جگہ جگہ پہ ہے نا۔ نہیں ہے، ہاں جی، ہاں ہاں محفوظ یہ جگہ میں محفوظ نہیں، محفوظ جگہ نہیں ہے، یہ کس جگہ پڑے لہذا نہیں استاد جی، کس جگہ یہ بوری پڑی ہے؟ گودام میں؟ یہ کھیت میں پڑی اچھا کھیت میں پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مذاق کرتا ہوں آپ سے اور جمیل بھائی سے، آپ لوگ ناراض نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے بھائی سے جمیل بھائی سے استاد جی میں آپ زیادہ سب سے مذاق کرتے ہیں رہتا ہوں۔ دادا، کھیت میں پڑی ہیں، ٹھیک ہے استاد جی، اوپن پڑی ہیں، ٹھیک ہے میں نے کہا وہ سچ مچ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح، کھیت سچ میں مجھ پڑے۔ میں سمجھ رہے اٹھانے جا رہے ہو۔ استاد جی بتا دیں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے بولا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی نا، کھیت کی نہیں سمجھ آئی تھی۔ گھر کے پیچھے جو کھیت ہے نا آپ کے، وہاں۔ صحیح ہے، اچھا گودام میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تیسری قید کیا لگائی تھی کہ چھپ کر لے۔ چھپ کر لے، ہاں اب اگر کوئی آدمی کسی سے چھینتا ہے کوئی چیز، غصب کرتا ہے، غصب، باب الغصب آئے گا، تو بتائیں بھائی وہ چور کہلائے گا؟ نہیں نہیں استاد جی، نہیں کہلائے گا۔ وہ ڈاکو تو یہ کہلائے گا۔ وہ ڈکیتی ہوگی۔ ہاں ڈکیتی ہوگی، چوری نہیں ہوگی، وہ اس پر حد نہیں جاری ہوگی، اس کو حاکم اور کوئی سزا دے گا، چاہے اس کو قتل کروا دے، چاہے اس کو کیا کہتے ہیں شہر بدر کر دے، کچھ بھی سزا دے سکتا ہے، وہ حاکم کی اور قاضی کی سیاست پر محمول ہوگا، حکمت پر محمول ہوگا۔ استاد یہ جی 3 باتیں کوئی بھائی دہرا دے ذرا۔ جی استاد جی، اس میں آپ نے بتایا 3 شرطیں ہونی چاہیے سارقہ میں، کہ ایک مال محترم ہو یعنی کہ قیمتی ہو، قیمتی سے مراد یہ کہ 10 درہم سے زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ چھپ کر وہ چوری کرے، اور تیسری نمبر پہ یہ کہ محفوظ مقام سے اس نے وہ چوری کی ہو۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ استاد جی 10 درہم کا آج کے مطلب اس میں کیا کتنے پیسے بنیں گے مطلب؟ بتاتا ہوں ابھی۔ اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں نا، ورنہ یہ بات ہی بھول گئی۔ اب ہمیں چوری کی تعریف اب پتہ چل گئی صحیح معنوں میں۔ جی استاد جی، اب ہم دیکھیں گے طرار اور نباش میں کیا کیا پایا جا رہا ہے اور کیا نہیں پایا جا رہا۔ اب جو جیب کترا ہے طرار، اس میں چوری کا معنی پایا جا رہا ہے اور زیادہ پایا جا رہا ہے، جتنا چوری کا معنی ہے نا اس سے بھی زیادہ پایا جا رہا ہے۔ جی استاد جی، کیوں؟ چور جو ہوتا ہے نا، چور وہ تو سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غافل لوگ ہوتے ہیں، ان کا مال چراتا ہے، اور جیب کترا جو ہوتا ہے وہ دن دہاڑے، دن کو مالے اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اس سب کے باوجود وہ چپکے سے چورا لیتا ہے۔ تو چوری کے معنی سے زیادہ معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ایسی ہی بات ہے، مطلب شدت زیادہ ہے چوری کی۔ جی ہاں زیادہ ہے، چوری کا معنی اس کے اندر زیادہ پایا جا رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چپ کے پوشیدہ طریقے سے وہ نکالتا ہے، لیکن جو طرار ہوتا ہے وہ دن دہاڑے جاگتا آدمی ہوتا ہے، اس کی توجہ بھی ہوتی ہے جیب ان چیزوں کی طرف، اور وہ جیب میں سے محفوظ مال کو چھپ کیسے لے لیتا ہے۔ اچھا، لہذا اس میں چوری کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے،
تو جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. سمجھ گئے؟ بھی سمجھ آ گئی؟ تو ساری چور کا بھی اور جیب قطرے کا بھی دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا. دونوں کا کاٹا جائے گا نا. اس میں چوری کے معنی پائے جا رہے ہیں بلکہ زیادہ پائے جا رہے ہیں. زیادہ پائے جا رہے. ٹھیک ہے. اور آگے کفن چور جی. اچھا لہذا اس کا بھی کاٹا جائے گا. اب رہ گیا نباش یعنی کفن چور. پریشان نہ ہو مولوی بلال صاحب نہیں آئیں گے اگلا آدھا گھنٹہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. ماشاءاللہ. تو نباش کفن چور کو کہتے ہیں. اب اس میں ہم نے دیکھا چوری کا معنی کم پایا جا رہا ہے. کیا کیا کمی ہے بھائی؟ ایک تو یہ کہ کفن محفوظ جگہ پہ نہیں ہے. ہاں غیر محفوظ جگہ کیونکہ میت اس کی حفاظت تھوڑی کر سکتی. دوسرا قیمتی بھی نہیں ہے. استاد محترم لیکن قبر سے زیادہ محفوظ کون سی جگہ ہوگی؟ کفن چوری کرنا تو سب سے آسان کام ہے. زمین کے اندر کھدائی کر کے اس کو نکالے گا. استاد اس کی اتنی کھدائی کرے گا پھر نکالے گا. یہ بہت محنت. وہ تو مشقت ہے نا. وہ مشقت ہے. وہ غیر محفوظ نہیں ہے. وہ یعنی محفوظ نہیں ہے. مشقت زیادہ ہے. حفاظت نہیں ہے. وہ مشقت ہے. ہماری بات سمجھ میں؟ میت اس کی محافظ نہیں ہے. میت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. لیکن استاد جی اس کی شدت زیادہ اس لیے ہے کہ وہ میت کو ننگا کر دیتا ہے. لے سن لو. نہیں وہ میت تو جو نا میت ہے نا جی. استاد جی سورج شاشی والے بھی حفاظت تو نہیں کر سکتے. جمیل بھائی کی بات سنی. کاش آپ اس زمانے میں ہوتے تو وہ ایک مرتبہ نظر ثانی کرتے اپنے اصول اور قواعدوں پر. استنباط میں باہر ہوتا پھر استاد جی. ہاں جی. وہ بیچارے آپ کا ایک علیحدہ مذہب بننا تھا پانچواں مسلک ہو رہا تھا اور اس میں سارے آپ جیسے ہی ہونے تھے متبعین. اچھا بہرحال تو اس میں بہرحال ایک شرط نہیں پائی گئی. مخفی طور پر چھپ کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور مال محترم بھی ہے. قیمتی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن محفوظ جگہ نہیں ہے. لہذا اس میں سرقہ کا چوری کا معنی کم ہو گیا. اس وجہ سے جب کم ہو گیا تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ بھئی اب یہ چوری رہی ہے یا نہیں رہی ہے. تو اس لیے اس پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی. چور کی حد جاری نہیں ہوگی. وہ ساقط ہو جائے گی. باقی میں نے بتا دیا نا آپ لوگوں کو جن پر حد جاری نہیں ہوتی ان کو اور کوئی سزا قاضی جو چاہے دے سکتا ہے اپنی ثوابدید پر. اچھا یہ احناف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں نے بتا دیا ان کا قاعدہ اور ان کا مذہب. امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کفن چور پر بھی حد جاری کی جائے. اچھا دلیل کیا ہے ان کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من نبش قطعنہ. من نبش قطعنہ یعنی جس نے مردے کا کفن چوری کیا اس کے ہاتھ ہم قطعنہ ہم اس کو کاٹیں گے یعنی اس کے ہاتھ کاٹیں گے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ سیاست پر محمول ہے حد پر محمول نہیں. یعنی حد کے طور پر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بلکہ بطور سیاست کے فرمایا. جو میں نے ابھی بتایا قاضی کی ثوابدید پر مصلحت پر موقوف ہے. ہاتھ کاٹنا چاہے ہاتھ کاٹ دے. نہ کاٹنا چاہے نہ کاٹے. سزا دینا چاہے کچھ اور سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی اور سزا دے دے. استاد یہ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث آنے کے باوجود قیاس کیوں کیا گیا؟ بتاتا ہوں. امام صاحب نے اس حدیث کو
سیاست پر محمول کرنے کا کہا اور اس کی محمول کرنے کی تعویل کی نا، یعنی کہا کہ اس سے مراد سیاست ہے، اس کی یہ تعویل کی نا. یہ تعویل امام صاحب نے اس لیے کی کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا قطع علی المختفی. مختفی کہتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا عربی کی اپنی اپنی لغات ہیں، تو مدینہ والوں کی جو اہل مدینہ کی جو لغت ہے نا اس کے اندر مختفی کفن چور کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر قطع ید نہیں ہے. تو لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ بطور نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے پیچھے جو کاٹنے کو حکم دیا وہ بطور سیاست کے دیا. مطلب یہ تطبیق تو حدیث کو چھوڑا نہیں ہے، سیاست ٹھیک، حدیث کو چھوڑا نہیں ہے، حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. جو آپ نے بات کی نا وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر اس پر عمل کیا. حدیث کو چھوڑا نہیں ہے، حدیث کی تعویل کی، حدیث کا معنی کچھ اور مراد لیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث مبارکہ ایسی ہو جس میں اور معنوں کا احتمال ہو، اس میں کچھ فقہا کوئی معنی لے لیتے ہیں، کچھ کوئی معنی لے لیتے ہیں، اور اسی اختلاف کو اختلاف رحمت کہا جاتا ہے. اسی میں امت کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اس ٹائم استاد جی میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ دوسری حدیث آپ نے ابھی بھی بیان کی ہے نا بعد میں، وہ بھی اگر پتہ لگتا تو پھر کہ ان میں تعارض آ رہا ہے باتوں میں، اب تطبیق کیا نکالی جائے گی. تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ اس سے مراد سیاست. دوسری مثال الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانیہ عورت. یہ آیت ظاہر ہے کہ نہیں زانی کے حق میں؟ مرد یا عورت زنا کرے اس کے حق میں ظاہر ہے. لیکن اگر کوئی لواطت کرے، لوطی عمل کرے، قوم لوط والا عمل کرے، یعنی جس کو کہتے ہیں عطا بدبرین، تو اس کے حق میں یہ خفی ہے. خفی ہے جی، جی خفی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا جو یعنی لوطی ہے اس پر زنا کی حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ استاد جی اس پر پتھر برسائیں گے جس طرح اللہ نے برسائے. دونوں کو قتل کیا جائے، یہ سنا ہوا حدیث اس طرح کی کہ کرنے والے اور ہونے والے دونوں کو قتل کر دو. اب اس پر حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس کے لیے ہمیں پہلے تو زنا کی تعریف معلوم کرنی پڑے گی، جیسے ہم نے چوری کی تعریف معلوم کی تھی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ زنا میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو زنا کی ہم نے تعریف کی تو وہ تعریف یہ تھی قضاء الشہوتی، شہوت کا پورا کرنا، بالوتی، وتی کے ذریعے، فی القبول اگلے رستے میں، فی غیر الملکی غیر ملک کے اندر. غیر ملک کہا اس سے فی الملک اگر ہو گیا یعنی بیوی ہے، ملک بیوی ملکیت ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. اسی طرح فی القبول کہا اگر فی الدبر ہے تو وہ بھی زنا میں نہیں آئے گا. وتی کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بوس و کنار، جسم سے جسم لگا لینا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس سے نکل گئے، وہ زنا میں نہیں آئیں گے. اب زنا کا معنی معلوم ہو گیا بھائی؟ جی استاد. استاد یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے؟ شہوت کا پورا کرنا اور دوسری تیسری تھی غیر ملک، وتی کے ذریعے قبول میں، فی غیر الملک غیر ملک کے اندر، یعنی غیر ملک والی فرج کے اندر، شرمگاہ کے اندر شہوت کو پورا کرنا اس کو زنا کہا جاتا ہے. اور لواطت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دبر میں شہوت کو پورا کرنے کو. جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے زنا کا معنی تو معلوم ہو گیا. اب لواطت کے حق میں یہ آیت مخفی ہے. اب لواطت کے اندر زنا کا معنی پایا جاتا ہے لیکن ناقص پایا جاتا ہے، کم پایا جاتا ہے.
جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کیسے کہ زنا کے اندر جو شہوت ہے وہ دو جانب سے ہوتی ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو ہوتی ہے، لذت اور شہوت دونوں جانب سے ہوتی ہے، جبکہ لواطت کے اندر صرف فاعل کی طرف ہوتی ہے نہ کہ مفعول کی طرف. استاد جی مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے، وہ بھی مزے لیتا ہے. یہ اب آپ کو اب پتا ہوگا، یہ اب ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے، ہمیں کیا معلوم. اب دیکھ لو بھائی، پھر آپ لوگ ناراض ہوگی. اس کے کام دیکھ لو جمیل بھائی کے. مفتی صاحب اس پانچویں امام کو جنم لینے سے روک دیجیے. یہ پانچویں امام ہے واقعی. استاد جی اس پہ حد لگائیں ایک کالم بکرے کی. یہ آئے گا نہیں، قیامت تک رائمنڈ نہیں آئے گا اگر بکرے کی حد لگا دی تو. کھانے کی لگا دے اجتماع پہ یہ بکرا لے کر آئے تھے مفتی صاحب نے ان پر منصور بھائی. اس کو کھانے کی لگا دے تو یہ اجتماع سے ایک ہفتہ پہلے رائمنڈ ہوگا. نہیں وہ بکرے کی جو نا دم آ گیا نہیں، دم پڑ گیا جی، دم پڑ گیا. اچھا جی. تو لہٰذا اس میں زنا کا معنی کم پایا جا رہا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوتی ہے اس پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. ساری بات سمجھ میں. اب کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتا دیا، اور ہم بار بار پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ قاضی کی ثوابدید پر، قاضی کے اس پر محمول ہوگا، وہ جو چاہے سزا دے. اس کے بارے میں مختلف فقہا کے اقوال ملتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈبو دے، بعض فرماتے ہیں کہ دیوار اس کے اوپر گرا دے، بعض فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے لا کے اس کو وہ کر دے، بعض کہتے ہیں اس کو قتل کروا دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کچھ میرے ذہن میں تھے، میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں، تو مختلف حدیث مبارکہ میں بھی مختلف الفاظ آتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اقتل الفاعل والمفعول. حضرت علی کا قول ہے آگ میں جلا دو. حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے پہاڑ کے نیچے سے گرا دو. بہرحال یہ روایتیں آنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس پر حد نہیں جاری ہوتی، ورنہ یہ سزائیں بتانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. تو اب اس میں چونکہ زنا کے معنی ناقص پائے جاتے تھے، مکمل نہیں تھے، بقول ہمارے اور بقول جمیل بھائی کے یہ اس میں پورے پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس پر حد جاری ہوگی ان کے نزدیک. ہمارے احناف کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر معنی ناقص پائے جا رہے ہیں، کامل نہیں پائے جا رہے. ہاں نہیں صحیح بات ہے، جو بات آپ بتا رہے ہیں تو اس اعتبار سے تو پھر یہ اس میں حد جاری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کامل پائے جا رہے ہیں، دونوں طرف مزے لے رہے ہیں. استاد محترم اس میں پھر فتویٰ کس کے قول پر ہوگا؟ امام صاحب کے قول پر. جو باقی سزائیں نا وہ سزا فکس کوئی بھی نہیں ہے. قانون کے اندر شاید کوئی سزا ہو تو اب تو اسی کے اعتبار سے سارا معاملہ چلتا ہے عدالتی قانونوں کے اندر، لیکن ویسے قاضی کی ثوابدید پر ہے. پھر اس میں یہ بھی چاہ سکتا قاضی کو اگر لگے کہ بھئی اس شخص کو ایسے چھوڑیں گے یہاں تو اس سے پہلے کا تو اس کو سزا جو دینا چاہے وہ دے دے، اور اسی طرح جلا وطن کرنا چاہے، نکالنا چاہے تو بھی نکال دے، ملک بدل بھی کر سکتا ہے اس کو. اچھا جی، یہ ہوگی قرآن پاک سے دو مثالیں ہوگی. ایک مثال فروعیات سے، مسائل سے. ولو حلف لا یاکل فاکہۃ، اس نے قسم کھائی کہ وہ فروٹ نہیں کھائے گا. ولو حلف لا یاکل فاکہۃ، اس نے قسم کھائی کہ وہ پھل نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، پھل نہیں کھائے گا، یہ اس نے قسم کھائی. اب ہم یہاں اب یہ اس چیز کے بارے میں تو ظاہر ہے جن سے
لطف اندوز ہوا یہ جن سے لذت حاصل ہوتی ہے ان کے بارے میں تو ظاہر ہے، لیکن انگور اور انار کے حق میں یہ مخفی ہے، یہ بھی بات آپ کو نہیں سننے کو ملے گی. انگور اور انار کے حق میں کیا ہے؟ مخفی ہے. اب کیوں مخفی ہے بھائی ان میں؟ اب دیکھیں گے ہم تو لذت حاصل ہوتی ہے، لوگ انگور اور انار لذت کے لیے سب کھاتے ہیں. چیزوں سے ہوتی ہے، صبر کرو ابھی بات پوری ہونے دو. اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں تفقع کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یعنی لذت کا معنی. تو پہلے ہم نے فاکہہ کا معنی تلاش کیا. فاکہہ اس نے کہا فاکہہ کہتے کس کو ہیں؟ فاکہہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کو لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے، غذائیت حاصل کرنے کے لیے نہ کھایا جاتا ہو، اس کو فاکہہ کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی. خربوزہ، تربوز، کنو وغیرہ وغیرہ. اب پتہ چل گیا. اب انگور اور انار ان کے اندر غذائیت کا معنی پایا جاتا ہے. اس کا معنی پایا جاتا ہے غذائیت کا. کیسے پایا جاتا ہے؟ اطباء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو کئی دن تک کھانا نہ ملے تو وہ انگور اور انار پر گزارا کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتا ہے. ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتی ہے؟ غذائیت میں. آپ لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا میں جب پڑھا رہا ہوں جب سے کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوں، ویسے ہی ہے نا؟ جی استاد آپ کھا رہے ہیں. ہاں تو میں بھی وہی کھا رہا ہوں جو کتاب کے اندر آ گیا. غذائی والی غذا والی یا لذت انار. والی؟ انار انار غذا والی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا جی. اچھا تو یہ اطباء نے لکھا ہے، یعنی ان سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کھا رہے ہیں استاد جی، آپ کو غذائیت پتا بھی حاصل ہوتی ہے اور ان سے غذائیت بھی ملتی ہے، نشو و نما بھی ہوتی ہے. جیسے دودھ ہے نا، دودھ کو عربی کے اندر مشروبات میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ معقولات میں شمار کیا جاتا ہے. دودھ غذا ہے، مشروب نہیں ہے کہ دودھ سے بھوک مٹ جاتی ہے. اچھا بہرحال اب یہ ساری بات اس صورت میں ہے کہ جب کھانے والے نے کی نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت لذت کی تھی تو پھر تو یہ معنی ہوگا کہ بھئی انگور اور انار اس میں نہیں آئیں گے. اور اگر اس کی نیت تھی ہر قسم کے پھلوں کی کہ فاکہہ سے مراد اس سے سارے پھل مراد لیے تھے، چاہے ان کے اندر غذائیت ہو یا نہ ہو اور لذت ہو یا نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر کسی بھی پھل کے سارے پھل اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر انگور انار بھی اسی میں آ جائیں گے، یہ بھی کسی نہ کسی طور پر ان کے اندر شامل ہے. لہٰذا پھر کسی بھی قسم کے پھل کے کھانے سے وہ خانص ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. چلیں یہ ہو گیا 4 تو ہم نے پیچھے پڑھ لیے، ظاہر، نص، مفسر، محکم. اب آگے یہ تھا، کیا تھا؟ خفی. خفی مکمل ہو گیا. آگے مشکل ہے. مشکل کس کے مقابلے میں ہے؟ نص کے مقابلے میں. اس کو چلو ہم کل پڑھ لیں گے، پڑھنے کو تو وقت ہے لیکن یہ کہ سنبھالنا بھی تو ہے نا اس کو. جی جی ٹھیک ہے جی. اب ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، وہاں ہم نے ظہور کے اعتبار سے قوت میں بڑھتے گئے نا، ظاہر کی ایک قوت ہے اور
नस की उससे ज्यादा जाहिर होता है कुव्वत में, जाहिर यानी ज्यादा जाहिर होता है नस, और जाहिर नस मुफस्सर उससे ज्यादा जाहिर होता है, मुहकम उससे भी ज्यादा जाहिर होता है। यहाँ छुपने की तरफ जाएंगे, मख्फी खफी की तरफ। मख्फी छुपा हुआ होता है, मुश्किल उससे भी ज्यादा छुपा हुआ होता है, मुजमल उससे भी ज्यादा, मुतशाबे उससे भी ज्यादा। ये खिफा की तरफ जाएंगे, ठीक है? सही। चले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोहरा ले इतनी देर, कोई साथी दोहरा दे, 11 मिनट है उस्ताद के आने में, जो साथी दोहरा दे, बाकी साथी सुन ले। उस्ताद जी आप भी मौलाना नासिर साहब ने जिस तरह टेस्ट लिया है ना जी, आप भी कोई पीर वाले दिन को टेस्ट ले दें, कोई देगे ना, और नंबर भी वो भेजें, तो ऐसे इधर तैयारी हो जाती। सूरत आखिरी सूरत अंबिया की टेस्ट लिया था ना। हाँ डॉक्टर जमील साहब बताएं यार, मजीद आप तफसील बता दें। जी डॉक्टर जमील साहब को बतानी चाहिए जी। क्यों मंसूर आदिल भाई? कर लो तकरार, कर लो भाई, कर लो, कोई बता दे भाई। जो बात ना समझ आए वो जमील भाई से पूछ लेना। जमील भाई करें ना तकरार यार। उस्ताद जी ने कहा था कि चोरी है उसकी 3 शरायत हैं। पहला शर्त ये कि माल मोहतरम हो, यानी 10 दरहम से कम कीमत हो। दूसरा वो महफूज हाथों में हो या महफूज जगह में हो। 10 दिरहम से ज्यादा हो जी, कम ना हो, 10 दिरहम या उससे ज्यादा हो। 10 दरहम से कम कीमत, उस पर हाथ नहीं काटा जाएगा, और चुप कर हो, तो इसको चोरी कहते हैं। फिर उस्ताद जी ने कहा कि अगर केक के अंदर गंदम या चावल की बोरी पड़ी हुई है और उसे चोरी कर लिया है किसी ने, तो इस पर हद जारी होगी कि नहीं, ये हमसे पूछा ना। तो इस पर हद जारी नहीं होगी, क्योंकि एक शर्त इसमें नहीं पाई जाती है, माले मोहतरम है लेकिन महफूज जगह पर नहीं है, महफूज जगह पर नहीं है, इसलिए इस पर हद नहीं होगी। तो वो सारे का तो फक्त आइडिया हुआ, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। फिर उस्ताद जी ने जेब कतरे को क्या तर्रार कहते हैं, और नब्बाश जो है वो कफन चोर को कहते हैं। तर्रार के बारे में उस्ताद जी ने कहा कि वो उसमें चोरी का माना पाया जाता है, बल्कि ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि चोर तो गाफिल लोगों का माल चुराता है, लेकिन जेब कतरा है दिन को बेदार लोगों का माल चुराता है, उसकी जेब काटता है बेदार लोगों का, तो वो ज्यादा माना इसमें पाया जाता है। इसमें भी हाथ काटा जाएगा इमाम साहब के नजदीक। और जो दूसरा है नब्बाश कफन चोर को कहते हैं, और मुख्तफी भी अहले मदीना की लोगत में कफन चोर को कहते हैं, नब्बाश और मुख्तफी। तो नब्बाश जो है कफन चोर, उसमें चोरी का माना कम पाया जा रहा है, क्योंकि कफन जो है वो महफूज जगह पर नहीं है, कब्र महफूज जगह नहीं है। माले मोहतरम तो है, कीमती होता है कफन,
اور چھپ کر ظاہر چرایا جاتا ہے تو ایک شرط اس میں نہیں ہے تو چوری کا مادہ کم ہو گیا. اس پر امام صاحب کہتے ہیں کہ حد جاری نہیں ہوگی. لیکن صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کہ کفن چور پر بھی حد جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ اس حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ من نبشا قطع نہ ہو، جس نے کفن چوری کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. امام صاحب یا جو ہم جو تقلید امام صاحب کی کر رہے ہیں، جیسے ہم مجتہدین ہیں، ہم وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ سیاست پر محمول ہے، حد پر محمول نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حد ہے ان کا، یہ بقول امام صاحب اس سیاست پر محمول ہے. مطلب کوئی اور حدیث بھی اس کے یعنی مقابلے میں آئی تھی نا. ہاں، قاضی کی مرضی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے یا نہ کاٹے، یہ سب قاضی کی ثوابدید پر ہے. اور وہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ لا قطع علی المختفی، مختفی اہل مدینہ کی لغت میں کفن کو چور کو کہا جاتا ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ کاٹنا نہیں ہے کفن چور پر. پھر الزانیۃ والزانی، زنا کی تعریف یہ ہے کہ شہوت کو پورا کرنا یا شہوت کا پورا کرنا وتی کے ذریعے اگلے راستے میں غیر ملک میں، یعنی جو آدمی اپنی شہوت پورا کرتا ہے وتی کے ذریعے اور آگے والے راستے میں اور غیر ملک والی فرج میں، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ، تو اس کو زنا کہا جاتا ہے. اور اگر شہوت کا پورا ہو وتی کے ذریعے ہو لیکن دوبر کے ذریعے ہو تو اس کو زنا کہا جاتا ہے، سوری لواطت کہا جاتا ہے. لواطت تو لواطت دوبر میں شہوت کو پورا کرنے کو کہتے ہیں. لواطت کے اندر جو ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ زنا کا مادہ کم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. یعنی زنا کی ضد کیا ہے کہ شادی شدہ ہے اس پر کوڑے ہیں اور غیر شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے اس پر رجم ہے اور غیر شادی شدہ ہے اس پر کوڑے ہیں. تو لوتی پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ قاضی کی ڈسکریٹری پاور ہے، ثوابدید ہے کہ اسے یا قتل کر دیا جائے یا پانی میں ڈبو دیا جائے یا دیوار گرا دی جائے اس کے اوپر یا آگ میں جلا دیا پہاڑ سے گرا دی، پہاڑ سے گرائے جی. ہاں، مختلف اقوال ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آگ میں جلا دو. پھر استاد جی نے کہا تھا کہ انہو لفلان علی الف من سمن هذا العبد، کہ فلاں کہ میرے اوپر اس غلام کے آزاد اس غلام کی قیمت کے بدلے مجھ پر 1000 وہ ہے سمن ہے یا 1000 درہم ہے. تو یہ جملہ پورا مل کر محکم ہوتا ہے. اور کوئی اگر کہہ دے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، کوئی سمجھا دے. فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظُ مُحْكَمٌ فِي لُزُومِهِ بَدَلًا عَنْهُ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرِهِ. اگر کسی کو یہ جملہ سمجھ آئے وہ بتا دے. وَحُكْمُ الْمُفَسِّرِ وَالْمُحْكَمْ لُزُومُ الْعَمَلِ بِهِمَا لَا مَحَالَةَ. تو مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، اگر کسی کو آئی ہو تو بتا دے. اور باقی استاد جی نے کہا تھا کہ ظاہر کی ضد جو ہے وہ خفی ہے اور نص کی ضد وہ مشکل ہے اور مفسر کی ضد مجمل ہے
اور محکم کی ضد متشابہ ہے، اور الخفی ما خفی المراد به یعارض لا ظاہر کی جو ہے وہ خفی ہے. اچھا ظاہر کی خفی ہے. اور یہ اس جملے کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظِ مُحْكَمًا فِي لُزُومِهِ بَدَلًا عَنْهُ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرَهُ. استاد جی سے پوچھ لو. تو یہ خلاصت اگر کسی اور کو اچھی طرح سمجھ آئے وہ ریپیٹ کر لیں. 1 منٹ ہے. ایک استاد محترم نے یہ بھی بتایا تھا کہ محکم جو ہے وہ مفسر سے بڑھ کر ہے، اس میں بالکل شک و شبہ نہیں ہوتا، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ قطعی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دونوں پر یعنی محکم اور مفسر پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، مطلب ٹھیک ہے، لیکن محکم کو جو ہے اس کو مفسر پہ تھوڑی سی وہ ایج حاصل ہے کہ وہ زیادہ مطلب تقویت حاصل ہے اس کو. یہ آگے بھی پڑھ لینا. ولو خلف لا یکل فاکہۃ. نس کسے کہتے ہیں؟ نس نس تو وہ ریزن ہے نا کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز لائی گئی ہو، مطلب ایک کلام لانے کا مقصد کیا تھا، وہ نص ہے. کلام لانے کی اس کا وجہ کیا مقصد اس چیز کو کیوں لایا گیا، مطلب. اور ظاہر کسے کہتے ہیں؟ نہیں ان کی مثال بتا دیں. ظاہر یہ ہے کہ کوئی بات ہو نا تو سننے والے کو بات سنتے ہی سمجھ آ جائے، اس کو ظاہر کہتے ہیں. ظاہر تو یہ نا کہ کسی کوئی اگر بات کہے نا تو وہ واضح ہو، ظاہر ہو، کہ اس بات کو فوراً سمجھ لیا جائے کہ اس سے کیا مراد ہے. سننے والے کو اس کی مراد سمجھ آ جائے. بالکل صحیح. ہاں جی بالکل. اور نس یہ کہ یہ بات جو ہے نا، یا یہ ریزن کیوں دیا، اس کی ریزن کیا ہے، کیوں یہ بات کہی گئی ہے نا، یا یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، تو اس بات کو لانے کا مقصد کیا ہے، یا اس حکم کو لانے کا مقصد. تو یہ لانا جو ہے نا، اس میں یہ ریزن ہے کہ یہ کیوں کیا، وائی یا کیوں، ریزن جو اس کی وہ یہ نس کی تعریف ہے جی. اور نس کے اندر جو احتمال پایا جائے اس کو دور کرنے کے لیے مفسر آتا ہے. جی بالکل. اور محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم جو ہے وہ بالکل مطلب کمپلیٹ حکم ہے، وہ اس میں جو مفسر سے بھی اوپر ہو، زیادہ تقویت والا ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. فواد بھائی اس کا مطلب ہے کہ مفسر میں بھی پھر کوئی احتمال رہ گیا. ہاں اس میں تھوڑا سا مطلب کہ کسی جگہ پہ شک کا اگر تھوڑا سا شائبہ بھی ہونا تو وہ مفسر ہے، لیکن یہ کہ جس میں بالکل 100% مطلب وہ پیور ہو، شک کے بغیر ہو، جس طرح وہ مفتی صاحب نے بتایا کہ مطلب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ کو ہر چیز کا علم ہے نا جی، یا اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کے جتنی بھی جملے ہیں تو یہ بالکل محکم ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ پاک. استاد محترم آ چکے ہیں بھائی. اچھا ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ استاد جی آپ استاد جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی، ہمارا باب کل شروع ہوا تھا خیار کے بارے میں، خیار شرط کہ بائع اور مشتری آپس میں ایجاب اور قبول کر لیں، لیکن ایجاب اور قبول کرنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک کہے کہ میں 3 دن کا اختیار ہے، میں 3 دن میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پسند آ گئی تو میں لے لوں گا، پسند نہیں آئی تو میں واپس کر دوں گا. اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ کہے کہ آپ یہ فی الحال تو لے لو، لیکن 3 دن تک سوچ کر میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا میں نے یہ چیز بیچنی ہے یا نہیں بیچنی، تو اس کو خیار شرط کہا جاتا ہے. تو یہ باب جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا. تو اس میں آج ہمارا جو سبق شروع ہونا ہے وہ یہاں سے شروع ہونا ہے. فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ. تو مشتری نے وہ چیز لے لی اور مشتری کے لیے ہی اختیار تھا، ٹھیک ہے. مشتری نے کہا کہ میں یہ چیز آپ سے خرید تو رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا. مشتری کے پاس وہ چیز آ گئی اور مشتری کے ہاتھ میں ہی وہ چیز ہلاک ہو گئی، اسی کے قبضے میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، ٹھیک ہے. تو جب 3 دن کا اس نے اختیار لیا تھا تو ثمن اس وقت لازم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں بیع کو فسخ کر دیتے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے پاس آ کر یہ چیز ہلاک ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر ثمن لازم ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور یہی حکم ہے، یعنی ثمن لازم ہو جائے گی اگر مشتری کے پاس کوئی عیب پیدا ہو گیا. مشتری نے مثال کے طور پر موبائل خریدا، موبائل خریدنے کے بعد اور مشتری نے خود ہی کہہ دیا جی میں 3 دن چیک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کنفرم بتاؤں گا. اب وہ پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا، اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، کوئی بھی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ گر گئی، ٹھیک ہے. تو اب ان کے آپس میں جو بیع ہے وہ پکی سمجھی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی بیع مکمل ہو چکی ہے اور مشتری کے اوپر جو ثمن ہے وہ ثمن لازم ہو جائے گی، پیسے اس کو دینے پڑیں گے، لازم ہو جائے گی. استاد محترم، جی جی یہ جس طرح آپ نے موبائل کی مثال دی تو اس میں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر وہ نہیں لے گا. تو اگر یہ اس تو صورت میں جب اپنے اختیار کی شرط لگا لیجیے میں 3 دن تک اس کو دیکھتا ہوں، مجھے پسند آ گیا تو ٹھیک ہے. اگر مطلق بیع کی ہے، ایجاب ہوا، قبول ہوا، شرط وغیرہ کچھ نہیں لگائی، پھر تو اس میں اختیار ہوتا ہی نہیں. استاد جی استاد جی ابھی اس کو آپ ذرا ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا مجھے اس پہ سمجھا دیں. جی جی مثال کے طور پہ چلے اس کو میں اپنے حوالے سے بتاتا ہوں کہ میں نا ایک چھوٹا سا اگر میں بزنس کرتا ہوں جس میں بچوں کے جو فیڈرز نہیں ہوتے بوتلیں، جی جی یہ سپلائی کرتا ہوں شاپنگ سینٹر یا ایسی جگہوں پہ. تو صحیح اگر میں وہاں پہ جا کے فیڈر دے آتا ہوں تو صحیح میں ہمیشہ کبھی کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ یار یہ میرے آپ کا فیڈر میں نے رکھا 2 ماہ یا 3 ماہ یا 1 سال بھی ہوا، اس طرح بھی ہوا کہ اس بندے نے کہا یار یہ پڑا تھا یہ نہیں نکلا، آپ واپس لیتے ہو تو میں لے لیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہوتا مجھے. صحیح لیکن اب آگے سے واپس دینے والا میں اس کو باقاعدہ اس کے یعنی کہ ڈبے کے اندر اس کو ڈال کے فیڈر جو اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ دیتا ہوں، واپس وہ مجھے کرتا ہے تو اب وہ ڈبے کے بغیر ہوتا ہے. تو اس طرح کا اوپن فیڈر تو میرے سے بھی کوئی نہیں لے گا. تو اس صحیح. طرح کی واپس لینا آئٹم پر آپ بتائیں کہ درست ہوگا کہ لے لینی چاہیے؟ یہ تو آپ کا انفرادی معاملہ ہے، اگر آپ کا دل مانے تو لے لیں، نہیں مانے تو نہ لیں. اس میں تو اس کا تو احتمال ہے خیال نا سے کہ اس کوئی کے تعلق ہے نہیں. نقصان ہونے کا میرا احتمال ہے پھر اس پہ، کیونکہ دیکھیں وہ بغیر اپنی پیکنگ کے تو نہیں، لوز حالت میں تو نہیں چیز بکے گی نا. جی آپ وہی بتا رہا ہوں نا، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے واپس لینا، لیکن اگر اچھا آپ اخلاقی طور پر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں.
کیونکہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا ہے نا، جو خیار کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن تک اختیار ہو سکتا ہے، 3 دن کے بعد اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یا تو کسی کا نقصان ہوگا، اگر نقصان نہیں تو جھگڑا تو لازمی ہوگا ہی ہوگا، ایک انتظار میں بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں کب وہ کنفرم مجھے جواب دے گا، ٹھیک ہے، انتظار میں ہی بیٹھا رہے گا، تو اس لیے اس میں نقصان بھی ہے اور جھگڑے کا احتمال بھی موجود ہے، اس لیے 3 دن تک اختیار ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اختیار لیا ہو کہ میں خرید تو رہا ہوں لیکن 3 دن میں جواب دوں گا۔ اگر مطلق ایجاب اور قبول ہو گیا، اس نے کہا میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی، اگلے نے کہا میں نے خرید لی، اب اسی وقت سے ملکیت ان کی تبدیل ہو جائے گی، چیز مشتری کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اب اگر وہ ہلاک ہوتی ہے تو مشتری کی اس سے ہلاک ہوگی، اب اس میں بائی کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ساری چیز مشتری کی اس میں ہلاک ہوگی۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں ومن شرط له الخيار، جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی، فَلَهُ أَن يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، اس کو اختیار ہے کہ مدت کے اندر اندر وہ بے کو فسخ کر دے، وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ بے کو نافذ کر دے، ٹھیک ہے، 3 دن کا اختیار لیا، بائے نے لیا تو بائے کو اختیار ہے، فسخ کرنی ہے تو فسخ کر دے، نافذ کرنی ہے تو نافذ کر دے، اگر مشتری نے اختیار لیا ہے تو مشتری کو بھی حق ہے کہ 3 دن کے اندر اندر فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر دے، نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر دے، لیکن یہ 3 دن کے اندر اندر ہے، 3 دن کے اندر اندر جواب دے دے، اگر 3 دن گزر گئے کوئی جواب نہیں دیا تو بے نافذ خود بخود نافذ ہو جائے گی، خود بخود نافذ سمجھی جائے گی، کیونکہ اختیار 3 دن تک تھا، ٹھیک ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں ان کی بے نافذ ہو چکی ہے۔ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ۔ اچھا، اس میں نا اب 2 صورتیں ہیں کہ آپ موبائل لے کر اپنے گھر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے اپنا موبائل بیچا ہے آپ کو، آپ موبائل لے کر اپنے گھر چلے گئے ہیں اور آپ نے 3 دن کا اختیار لے لیا، اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ بے کو نافذ کریں گے یا بے کو فسخ کریں گے، تو جو پہلی صورت ہے بے کو نافذ کرنے والی، تو اس میں میرا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ میری غیر موجودگی میں بے کو نافذ کر دیں تو بے نافذ ہو جائے گی، آپ نے اپنے گھر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا جی بے ٹھیک ہے نافذ کر لی، اور بعد میں مجھے اطلاع دے دی تو نافذ ہو جائے گی۔ وَإِن فَسَخَ، لیکن دوسری جو صورت ہے فسخ کرنے والی، آپ کو موبائل پسند نہیں آیا، آپ کہتے ہیں کہ میں بے فسخ کرتا ہوں، لم یجوز الا ان یکون الآخر حاضرا، تو یہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرا بندہ حاضر ہو، اس کے مراد یہی ہے کہ جب آپ فسخ کرنا چاہیں تو دوسرے بندے کو اطلاع دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 دن انتظار کیا، اگلے دن آپ نے فیصلہ کر لیا جی میں نے موبائل نہیں لینا، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ مجھے اگلے دن اطلاع کریں، اگر آپ نے مجھے اگلے دن اطلاع نہیں کی، تیسرا دن بھی گزر گیا اطلاع نہیں کی، تو یہ بے فسخ نہیں ہوگی بلکہ بے خود بخود نافذ ہو جائے گی۔ اگر فسخ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اطلاع دینا ضروری ہے، نافذ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اطلاع دینا ضروری ہے، دونوں صورتوں میں اطلاع دینا ضروری ہے، لیکن جو پہلی صورت ہے نافذ کرنے والی، ٹھیک ہے، اس میں اگر اطلاع نہ بھی دی جائے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر فسخ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اطلاع دینا ہر حال میں ضروری ہے، اگر اطلاع نہیں دی 3 دن گزر گئے تو بے نافذ ہو جائے گی۔ اچھا جی، وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، جس نے اختیار لیا تھا اگر وہ مر جائے، بطل خیارہ، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، وَلَمْ يَنْقُلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، اور اس کے ورثاء کی طرف خیار منتقل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دکاندار سے کوئی موبائل خریدا اور خریدنے والے نے 3 دن کا اختیار لے لیا، موبائل خریدنے کے اگلے دن ہی فوت ہو گیا، 3 دن پورے ہی نہیں ہوئے، اس نے کنفرم جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، دکاندار کو کہ میں نے موبائل لینا ہے، مجھے پسند ہے یا پسند نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے لم ينقل الى ورثتی، اب یہ خیار ختم ہو چکا ہے، ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یہ بے نافذ ہو جائے گی، اب یہ موبائل جو مشتری خرید کر مر چکا ہے یہ اسی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا، اور یہ موبائل اس کے ترکہ میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ اس کے ورثاء کہیں جی ہمیں جو ہمارا مورث تھا جو فوت ہوا اس کا اختیار تھا تو ہمیں بھی اختیار ہے،
اس اختیار کی وجہ سے ہم اس موبائل کو واپس کرتے ہیں، یہ اختیار مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، وہ رسا کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے ومن باع عبدن، کسی نے غلام بیچا، علی انہ خباز، اس شرط پر کہ یہ روٹی پکانے والا ہے، او کاتب، یا یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، فوجدہ بخلاف ذالک، لیکن خرید کر وہ گھر لے کر گیا تو اس کے اندر تو یہ صفات ہی موجود نہیں، نہ وہ روٹی پکا سکتا ہے، نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، فالمشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے، انشاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر لینا چاہے تو پوری قیمت کے بدلے میں لے لے، وانشاء ترکہ، اور اگر نہیں لینا چاہتا تو نہ لے۔ ہم یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو وصف ہوتا ہے، وصف کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتی۔ غلام کی قیمت، مثال کے طور پر اس نے کہا جی یہ غلام 1000 روپے 1000 درہم کا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بہت اچھی روٹی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ وہ غلام خرید کر لے گئے، بعد میں آپ کو پتہ چلا جی اس غلام کو تو روٹی بنانی نہیں آتی، اور ایک عام غلام کی قیمت 700 درہم ہے، روٹی پکانے والے کی 1000 درہم ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں کہ جی اس کو تو روٹی پکانے نہیں آتی لہذا میں یہ 700 درہم میں لوں گا، تو اس کے اندر وصف کی کمی پائی جا رہی ہے نا، اس نے جو شرط وصف بیان کیا تھا کہ یہ روٹی پکا سکتا ہے، یہ وصف اس میں نہیں پایا جا رہا، تو لہذا وصف کی وجہ سے ثمن میں کمی نہیں ہوتی، تو مشتری کو کہا جائے گا اگر آپ یہ غلام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 روپے کے بدلے ہی لینا پڑے گا، ہاں اگر آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کی مطلوبہ کوالٹی اس غلام کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اگر بے فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کاتب والی، کہ اس نے خریدا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اپنے دفتر میں میں اس کو بٹھاؤں گا کام وغیرہ کے لیے، لیکن ادھر لے جا کے پتہ چلا جی اس کو تو الف بے بھی نہیں آتی، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر خریدنا چاہے تو پوری قیمت کے بدلے میں خرید لے، اور اگر نہ خریدنا چاہے تو واپس کرنے کا اختیار اس کو دیا جائے گا۔ استاد جی جی اگر یہ وصف نہیں ہے تو ہم کچھ قیمت کم کر کے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اگر 1000 روپے 500 روپے دے دے اور وہ خرید لے، اس طرح کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جی، یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتی، جو کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے وہ اصل چیز کی ہوتی ہے، اس کے جو اوصاف ہیں اوصاف کی قیمت نہیں ہوتی، اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر وصف کی کمی پائی جا رہی ہے، تو وصف کی کمی کی وجہ سے ثمن میں کمی نہیں کی جائے گی، ثمن پوری کی پوری ہی دی جائے گی۔ اچھا جی، یہ استاد بات مکمل ہے۔ جی، جی مثلا اگر کسی آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہو، ڈاکٹریٹ کیا جی ہو، تو یہ جی وصف ہے نا، جی جی لیکن آج کل تو استاد جی سارا چیز قیمت انسان کی وصف پر لگائی جاتی ہے، جس نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اس کا الاؤنس بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی یہاں پر وہی بتا رہے ہیں نا کہ اس میں غلام کی قیمت ویسے تو 700 درہم تھی، لیکن اس نے کہا جی یہ روٹی پکانے والا ہے اس لیے اس کی قیمت 1000 درہم ہے، ٹھیک ہے، تو وصف کی وجہ سے ہی قیمت زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر وہ وصف نہیں پایا جا رہا تو اس کی وجہ سے اس کی جو ثمن ہے اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، ثمن اس کی اتنی ہی رہے گی، البتہ اس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ اگر آپ کو پسند ہے یہی غلام آپ لینا چاہیں تو لے دیں، اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے آپ کو روٹی پکانے والا ہی چاہیے تو آپ کوئی اور تلاش کر لیں، اختیار دے دیا جائے گا، قیمت میں کمی نہیں کی جائے گی۔ صحیح، لیکن اس آدمی نے تو دھوکہ کیا ہے نا جو بیچ رہا تھا۔ جی دھوکے کی وجہ سے تو اس کو اختیار ملا ہے نا، اس کی وجہ سے تو اس کو لیکن اختیار دے دیا گیا ہے۔ استاد جی وہ اگر کہ جو خریدنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت کم کر کے مجھے دے دو میں پھر خرید لوں گا، تو پھر اس طرح کیا ہوگا؟ جی پھر وہ نیا ایجاب اور قبول ہوگا، اچھا، نیا ایجاب اور قبول کرنا چاہیں تو وہ نیا ایجاب اور قبول کر سکتے ہیں، اسی ایجاب اور قبول کے اندر 700 قیمت کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو مشتری ہے وہ کہے کہ میں یہ غلام جو ہمارا پہلا ایجاب اور قبول ہوا تھا اس کے مقابلے میں یہ غلام نہیں خریدتا، اب میں اس غلام کو دوبارہ 700 درہم کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو دے دیں، اگر اگلا بندہ مان جاتا ہے تو یہ نیا ایجاب اور قبول ہو جائے گا، نئے ایجاب اور قبول میں
اس کی جو ثمن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پہلا ایجاب اور قبول تھا اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ثمن میں کمی یہ نہیں ہو سکتا۔ استاد جی وہ کہے کہ آپ نے مجھ سے 1000 روپے لیے ہے اس غلام کے بدلے، اب میں جی یہ غلام خوبیاں نہیں پائی جاتی تو مجھے جی 300 روپے واپس دیں، تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے جی میں یہ غلام نہیں لیتا، ہم وہ والی بے فسخ کرتے ہیں، اس سے 1000 روپے لے غلام اس کے حوالے کرے، اب اس سے دوبارہ بے کرے کہ اب یہی غلام میں آپ سے 700 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہے تو دے دیں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہاں تک یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا باب ہے باب خیار الرؤیتی، خیار رؤیت۔ رؤیت کا لغوی معنی ہے دیکھنا۔ خیار رؤیت کسے کہتے ہیں؟ خیار رؤیت کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو بغیر دیکھے خرید لیں۔ آپ نے بن دیکھی کوئی چیز خرید لی، اب جب پہلی دفعہ آپ خریدنے کے بعد جب پہلی دفعہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو اس وقت اختیار ملتا ہے کہ پہلے تو یہ چیز آپ کے سامنے موجود نہیں تھی، اب یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو پسند ہے تو لے لیں، اگر پسند نہیں ہے تو اس کو آپ بے کو فسخ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہ باب ہے اس کے اندر اس کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، جس نے کوئی ایسی چیز خرید لی جس کو دیکھا ہی نہیں تو بیع جائز ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، جب وہ دیکھے گا اس وقت اس کو اختیار ملے گا، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، اگر چاہے تو اس کو لے لے اور اگر چاہے تو اس کو رد کر لے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، لیکن اگر کسی نے ایسی چیز بیچ دی جو اس نے خود دیکھی ہی نہیں تو اس کو اختیار نہیں ملے گا، بیچنے والے کو اختیار نہیں ملے گا، کیونکہ جب یہ چیز بیچ رہا تھا اس وقت اس کی ملکیت میں تھی، وہ دیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے چیز بیچ دی، بعد میں جب یہ چیز کے اپنے سامنے تو اس کو تو خود کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اب کہے کہ نہیں یہ تو میں خود رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو میں اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہوں، تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اخلاقی طور پر مشتری راضی ہو جائے چلے جی آپ رکھ لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ یہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ چیز مشتری کے حوالے کریں۔ ہاں اگر مشتری کوئی چیز خریدتا ہے اور اس نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے تو پہلی دفعہ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو اختیار ملے گا۔ اچھا جی، وَإِن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ، اگر کسی نے دیکھ لیا وجہ الصُّبْرَةِ ڈھیر کے اوپر والے حصے کو، گندم خرید رہا ہے، چاول خرید رہا ہے، جو خرید رہا ہے، مکئی خرید رہا ہے، تو اس کے اوپر والے حصے پر نظر پڑ گئی، او الی ظاہر الثوب مطویا، کپڑا لپٹا ہوا تھا اس کے اوپر سے اس نے کپڑا دیکھ لیا، او الی وجہ الجاریۃ، باندی خریدنے گیا تھا، باندی کے چہرے پر نظر پڑ گئی، باندی کا چہرہ دیکھ لیا، او الی وجہ الدابۃ وکفلھا، یا جانور خریدنے گیا تھا، جانور کے چہرے پر بھی نظر پڑ گئی اور اس کے پچھلے حصے پر بھی نظر پڑ گئی، فلا خیار لہ، تو اس صورت میں اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نا جب آپ کا خیار رویت کب ختم ہوتا ہے، آپ جب کسی چیز کو سرسری طور پر دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے چیز کا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پوری گندم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گندم کون سی کوالٹی کی، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، درمیانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گندم کے اوپر والے حصے سے دیکھ کر پوری گندم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب آپ نے اوپر سے گندم دیکھ لی، بعد میں کہتے ہیں جی میں تو درمیان جو اس کے نیچے والی گندم ہے وہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، مجھے اختیار ہونا چاہیے، نہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گندم کس کوالٹی کی ہے۔ اسی طرح کوئی جانور وغیرہ خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیا، پچھلا حصہ دیکھ لیا،
ٹھیک ہے، تو آپ کا اختیار ختم. باندی خریدنا چاہتے ہیں، باندی کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام کاج کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی. تو چہرے پر نظر پڑنے سے اس کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا. یا اسی طرح جو کپڑا ہے لپٹا ہوا ہے، تھان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ کپڑا دیکھ لیا، اوپر سے دیکھ لیا، لیکن جب وہ کھول کر ناپنے لگا تو آپ کہتے ہیں جی میں تو نہیں لیتا. ایجاب قبول آپ کا پہلے ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں لیتا. تو اب آپ کو لینے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ جو کپڑا اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہی کپڑا بالکل اسی کی طرح کپڑا جو ہے اندر چھپا ہوا ہے. تو آپ کسی چیز کا اس طریقے سے دیکھ لینا کہ پوری چیز کا اندازہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اختیار ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی. وَإِن استاد محترم، جی جی یہ ایک سوال پوچھنا تھا جی، قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کپڑا ہے نا وہ اگر جی گز کے حساب سے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو چونکہ ہاتھ سے بنتے تھے تو اس میں تو فرق ہو سکتا ہے نا. پھر جی جی آپ جو اس میں اگر ہم صرف سرسری دیکھ لیں اور باقی کپڑا یا تان ہو یا جو بھی ہو، مطلب 50 میٹر اور 10 میٹر کپڑا ہو، تو اگر شروع کے میں ایک یا دو نظر آ جائے تو اگر باقی میں فرق ہو تو پھر وہ یہ رویت ختم ہو جائے گی مطلب. نہیں، اس وقت تو اختیار باقی رہے گا. یہ تو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا، کہ آج کل جو تھان ہے جس طرح اوپر سے ہوتا ہے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور یہ جو میں نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جس چیز کو سرسری طور پر دیکھنے سے پوری چیز کا اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر خیار ختم ہوتا ہے. جو پرانے زمانے میں کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے وہاں پر تو پوری چیز کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پر تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا. اور جو پیچھے والا کپڑا ہے اس میں تو احتمال ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ کس کوالٹی کا ہے، کیسا بنا ہوگا. تو اس صورت میں پھر اختیار باقی ہی رہے گا. ٹھیک ہے استاد محترم، بہت شکریہ. استاد جی 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 آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے اس نے مثال دی غلے کے ڈیر کو، تو جی یہ خیار رویت میں کس طرح آتا ہے؟ یہ جی خیار رویت میں یہ کس طرح آئے گا یہ غلے کا ڈیر؟ یہ تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو آپ تو جی بغیر دیکھے اس کو نہیں خرید رہے. جی لیکن اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے نا کہ کوئی حسادی بندہ ہو، وہ کہ جی میں تو ڈھیر اوپر اوپر سے دیکھا، اندر سے تو مجھے ڈھیر نظر ہی نہیں آ رہا، اس کے اندر کیسا مال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے سامنے ڈھیر موجود ہے. تو خریدنے سے پہلے ہی اس کو چیک کرنا چاہیے، ایجاب اور قبول کرنے سے پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ چیز اس کے سامنے موجود ہے. استاد جی یعنی وہ ایک پیالہ لے سکتا ہے جس سے وہ نیچے بھی کر لے تاکہ دیکھ لے سارا؟ سمجھا نہیں میں آپ کی بات، کیا لے سکتا ہے؟ وہ ڈیر سے اندر دیکھ لے گے، ہاں وہ پیالہ لے کر اندر کی گندم دیکھ لے کے وہ خراب تو نہیں ہے، اس طرح کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے. اس نے چیز خریدنی ہے تو مکمل تحقیق کر لے، اس کے بعد ایجاب اور قبول کرے. تحقیق کرنے کا حق شریعت نے دیا ہے، جس طرح اس کو تحقیق کرے، جس طرح اس کو تسلی ہو اس طرح وہ تحقیق کر سکتا ہے. تحقیق اس طریقے سے کرے کہ جو بیچنے والا ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہو. تو اس میں گندم کو جس طرح دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، تسلی کر سکتا ہے. اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے وَإِن رَآ صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا. اور اگر کسی نے گھر کے صحن کو دیکھ لیا تو بھی اس کا اختیار ختم ہو گیا، اگرچہ اس نے کمرے نہیں دیکھے. اگرچہ کمرے نہیں دیکھے، آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا صحن آپ نے دیکھ لیا، کمرے اندر سے نہیں دیکھے، تو یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حکم بھی جو ہے پرانے زمانے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے گھروں کا جو نقشہ ہوتا تھا وہ تقریباً ایک ہی انداز کا ہوتا تھا. صحن کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا تھا، کمرے تو تقریباً برابر ہوتے تھے، صحن چھوٹا بڑا ہوتا تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں اس طرح نہیں، آج کل صحن کو دیکھ کر کمروں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اگر کسی نے صحن دیکھا ہے، کمرے نہیں دیکھے، تو جب وہ کمروں کو اندر سے دیکھے گا تو اس وقت اس کو اختیار ملے گا. اگر اس کو کمرے سمجھ میں آتے ہیں تو بے کو نافذ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو کمرے سمجھ میں نہیں آتے، کمرے چھوٹے ہیں یا صحیح انداز سے بنے نہیں ہوئے،
تو بے فسخ کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہوگا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ إِذَا اشْتَرَى، اندھا آدمی، نابینا آدمی، اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ اچھا جی، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، اب اس کا اختیار کب ساقط ہوگا؟ کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آ رہی چیز، خیار رویت تو وہ ہے نا جب پہلی نظر پڑے، اندھے کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کا اختیار کس طرح ساقط ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، اندھے کا خیار ساقط ہوگا بِأَن يَجُسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ، کہ وہ مبیع کو چھو لے، اس کو چھو لے، جبکہ وہ چھونے سے پتہ چل جائے۔ کوئی چیز اس نے ایسی خریدی ہے جس کو ہاتھ لگانے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ہاتھ لگا کر، اندھے نے ہاتھ لگا کر اس چیز کو چیک کر لیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ چیز ٹھیک ہے، تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ او یشمہ اذا کان یعرف بالشم، یا اس کو سونگ لے جب سونگنے والی کوئی چیز خریدے، کوئی ایسی چیز خریدی جس کا پتہ سونگنے سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے وہ چیز خریدی اور سونگ لی، تو سونگنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ او یذوقہ اذا کان یعرف بالذوق، یا کوئی ایسی چیز خریدی جو چکھنے سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ چیز خرید کر چکھ لی، تو چکھنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له، اور زمین جائیداد وغیرہ میں اختیار ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے سامنے اس کا وصف بیان کر دیا جائے۔ جی جی جی، یہ جسہ کیا ہوتا ہے؟ یجسہ کہتے ہیں چھونے کو، جسہ یجسو، جو چیز چھونے سے معلوم ہو جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو چھونے کی وجہ سے اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں خوشبو وغیرہ خریدنا چاہتا ہے تو خوشبو کا تعلق تو سونگنے کے ساتھ ہے نا، اس نے اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس نے دکان پر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے خوشبو خریدی اور سونگ لی، تو سونگنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ خوشبو خریدتا ہوں، تو اب اس کا جو خیار رویت ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ خوشبو ایسی چیز ہے جس کا تعلق سونگنے کے ساتھ ہے، تو سونگنے کی وجہ سے اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ چلیے وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبی کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم مبی السلام ورحمۃ اللہ۔ مبی مبیع بے کر جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو بے مبیع کہا کرنا۔ جاتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، رزلٹ آپ کا آ گیا تھا کل ہی۔ السلام جی علیکم السلام۔ استاد جی، جی آ گیا تھا۔ پھر اب پھر کیا ہونا چاہیے جی؟ غیر حاضر تو اب بھی غیر حاضر ہیں، ہد ہد تو غیر حاضر ہیں، جی جی خود غیر حاضر ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ استاد جرمانہ ہے وہ۔ بس جو آپ ہی نے کرنا تھا، جو کرنا تھا، فل اختیارات تو آپ کے پاس ہیں۔ جو کلاس میں نہ آئے نا جی اس پہ تو ضرور ہونی، چلیں کسی کو کام آتا ہے یہ زیادہ، لیکن جی جی، مطلب کہ ٹیسٹ تو دینا چاہیے نا ہم، ٹیسٹ دینا امتحان۔ چاہیے، جی بھاگنا جی نہیں چاہیے۔ جی جی، فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان تو نہیں ہوتا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیہ، سورۃ الحج مدنی ہے، بعض نے فرمائے مکی ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ آیات مدنی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں۔
تو ساری اقسام اس میں جمع ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور حج کا اصطلاحی معنی آپ نے قدوری شریف میں پڑھ لیا ہوگا، مخصوص ایام میں مخصوص افعال کو مخصوص مقامات پر ادا کرنے کا ارادہ کرنا۔ ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں، افعال بھی مخصوص ہوتے ہیں، اور مقامات جگہیں بھی مخصوص ہوتی ہیں جہاں پر حج کے افعال کو ادا کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نمبر 22 ہے، اور اس کا ترتیب نزولی ہے 103، 78 آیات ہیں، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے قیامت سے کیا، اور اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کا آغاز اور ابتدا بھی قیامت سے کیا۔ اس میں قیامت کا قریب ہونا بتلایا، اور اس میں قیامت کی ہیبت اور قیامت کی شدت کو بیان کیا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین آپ حضرات نے پہلے پڑھے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، اچھے برے لوگوں کا انجام۔ اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہوتے ہیں زیادہ، تو یہ چونکہ مکس ہے، مکی بھی مدنی بھی، اس لیے مکی ہونے کے اعتبار سے اس کا موضوع توحید پر دلائل ثلاثہ جو آگے آ رہے ہیں، اور کامیابی کا مدار اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا، یہ اس کا موضوع ہوگا کہ انسان کی کامیابی کا مدار یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کر لے، اور پھر توحید پر دلائل ہے، قیامت کا ذکر بھی آ گیا۔ اور مدنی ہونے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا موضوع فرقہ باطلہ کی تردید بھی ہوگی، اور اہل ایمان کے لیے ضروری احکامات و ہدایات۔ مدنی صورتوں میں عام طور پر احکام، ہدایات وغیرہ آتی ہیں، تو اس لیے اگر یہ سورہ مدنی ہے تو مدنی رخ کو اگر دیکھیں گے تو اس صورت کا موضوع پھر یہ ہوگا فرقہ باطلہ کی تردید اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہدایات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، جس وقت سورہ حج کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ سنی، آنکھوں سے آنسو، دل خوف سے لرزاں ہو گئے، گھوڑوں کے اوپر سے وہ زین بھی نہیں اتارے، خیمے بھی نہیں لگائے، اور رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ کتنا حصہ؟ تو اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999، ایک جنت میں جائے گا، باقی 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر نجات پانے والا کون ہوگا؟ گھبراہٹ اور زیادہ ہوگی، پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، سیدھی اپنی چال کو، اعمال کو صحیح رکھو، تمہارے ساتھ 2 مخلوقیں اور بھی ہوں گی جن کی جو ہر قوم تم سے زائد ہوگی، تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی، اس سے مراد یہ یاجوج و ماجوج ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل جنت کا 1 ثلث ہوں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، آدھی جنت تم سے بھری جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام خوش ہوئے، اس سے بشارت مل گئی، جنت، آدھی جنت یا جنت میں جانے والوں میں سے آدھے آپ ہوں گے۔ تو اللہ اکبر کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی 2/3 ہوگی، یعنی اگر جنت میں جانے والوں کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے تمہارے ہوں گے۔ اہل جنت کی
100 قطاروں میں سے 80 قطاریں میری امت کی ہوں گی، اور کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے اونٹ کے پہلو پر ایک تل کا نشان ہو یا گھوڑے کے پاؤں پر کسی اور رنگ کی لکیر ہو، بلکہ سفید بیل کی پشت پر ایک سیاہ بال ہو یا سیاہ بیل کی پشت پر ایک سفید بال ہو، سارے بال اس کے سفید ہیں، ایک کالا بال ہے، تو اس کی کیا اہمیت، کیا وقت۔ تو کافر اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان کے مقابلہ میں اہل ایمان کی تعداد اتنی کم ہوگی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تعجب کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ 70,000؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، یعنی ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ سیدنا وقاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ ایک اور انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ تو ایک کے لیے دعا فرما دی اور دوسرے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سبقت لے گئے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا شان نزول ہے اور پس منظر ہے کچھ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں۔ یا ایھا الناس کے ذریعے سے عام طور پر خطاب ہوتا ہے مکی صورتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے عام طور پر خطاب ہوتا ہے مدنی صورتوں میں۔ تو یا ایھا الناس، چونکہ یہ صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا، کیونکہ دعوت آفاقی ہے، عالمی ہے، محدود نہیں ہے، اس لیے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ اتقو امر ہے اور اس امر کی دلیل اس کے آگے ربکم کے اندر ہی ہے، یہ ہے تو مفعول بھی، لیکن مفعول بھی کے اندر اللہ کی صفات میں سے صفت رب کو لا کر اتقو کی تعلیل بھی بیان کر دی۔ ڈرو، کیوں ڈریں؟ اللہ سے کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پالا ہے۔ محسن کے آگے باضمیر انسان کی نظریں جھکی رہتی ہیں، وہ تمہارا محسن ہے، پیدا اس نے کیا، زندہ رہنے کے انتظامات اس نے کیے، اور چاند، سورج، ستارے اور زمین سے نکلنے والی ساری چیزوں کا انتظام اس نے تمہارے لیے کیا۔ جو اتنا بڑا محسن ہو کہ بالآخر وہ تمہاری ساری خطاؤں کو دیکھتا ہوا صرف ایک توبہ کا لفظ تمہاری زبان سے سن کر سب کچھ معاف کر دے، پھر جنت میں بھی داخل کر دے، اتنا عظیم محسن اور مہربان ذات ہو، تو اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ اتقو ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کی شدت کو بیان کیا گیا، بے شک قیامت کا زلزلہ۔ ان زلزلہ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، یا تو یہاں اضافت ہے ظرف کی طرف اضافت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ زلزلہ قیامت میں ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت میں جو زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، بہت بڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہیبت کو، شدت کو اس آیت میں بیان کیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ اب لفظ قیامت کو ایک مذاق، تفریح اور استہزاء کے طور پر ہمارے معاشرے میں لیا اور پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ گانے اس پہ بناتے ہیں، ڈراموں کا نام قیامت، فلموں کا نام قیامت، اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سراسر ظلم ہے اس تعبیر کے ساتھ، سراسر ظلم ہے اس عقیدے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے کتنی ہیبت کے ساتھ قیامت سے ڈرایا، لیکن اس قیامت کے عنوان کو اس طرح سے غلط استعمال کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کی ہیبت دلوں میں آئے، انسان کے دل سے اس کی ہیبت نکلی، بجائے اس کے کہ لفظ قیامت سن کر ذہن متوجہ ہو اس قیامت کی طرف جس کو اللہ نے بیان کیا، اور عنوانات اور چیزوں کا عنوان یا اور مضامین کا عنوان قیامت رکھ کے ذہن ان کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے، شرمندہ ہونا چاہیے مسلمان ہو کر اگر کوئی ایسا کام کرے۔ کافر تو کریں، مسلمان کیوں کریں؟ اب فلم اور ڈراموں کے نام قیامت رکھ دیے گئے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی بھول جائے گی، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، عما ارضعت، اس سے جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، وما هم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ایسے شدید اور سخت ہوگا کہ لوگ اس سے ایسے مجنون اور دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے، عذاب کی ہیبت کی وجہ سے عقلیں معوف ہو جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یا تو یہ قیامت کا حقیقی منظر ہوگا، اگر یہ حقیقی منظر ہے تو پھر آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو دودھ پلاتے پلاتے فوت ہوئی، اسی حالت میں وہ اٹھے گی، قیامت کی ہیبت کی وجہ سے پھر دودھ پلانے کو بھول جائے گی۔ حاملہ حمل کی حالت میں فوت ہوئی، قیامت کے دن اسی حمل کے ساتھ اٹھے گی، قیامت کے خوف اور ہیبت کو جب دیکھے گی تو حمل وضع ہو جائے گا۔ یا پھر یہ ایک مثال کے ذریعے سے صرف قیامت کی ہولناکی کو سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان پر وہ خوف، بہت بڑا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ اس کی زندگی میں آ جائے، ایسا ڈر، خوف، ایسا دھماکہ ہو کہ کوئی اپنے بچوں کو بھی بھول جائے، جبکہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہے اور اس سے وہ فراموش نہیں کرتی، اپنی بھوک پیاس برداشت کر کے بھی بچے کو یاد رکھتی ہے، جبکہ حاملہ عورت کو اپنے حمل کی فکر ہوتی ہے، اور یوں نہیں کہ معمولی سی تکلیف کی وجہ سے ساقط ہو جائے، کوئی ڈر، کوئی ایسا ہولناکی والا منظر پیش آتا ہے کہ وضع حمل ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کے غم اور دکھ کی انتہا چونکہ ان دو صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، اس لیے اس دکھ کو سامنے رکھ کے منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا ہولناکی والا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس کی حقیقت الفاظ میں بیان کیسے کی جا سکے؟ انسان دنیا کے اندر جن چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے اور خوف کے وقت جو اس پر حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو حالتوں کو بیان کر کے قیامت کی ہولناکی کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہ دو تفسیریں ہوگی، یا تو حقیقت پر معمول ہے یا پھر ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْءٍ، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ مراد اس سے نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث نے استہزاء کے طور پر یہ کہا کہ تم بتلاؤ تمہارا اللہ لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، سونے کا ہے، کس چیز کا ہے تمہارا معبود؟ تو نعوذ باللہ جب اس نے استہزاء کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آسمان سے بجلی آئی جس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، تو استہزاء نہیں کرنا چاہیے۔ منکر کو برداشت کیا جا سکتا ہے، گستاخ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ جب کوئی گستاخی پہ اتر آئے، اہانت پر اتر آئے، پھر اس کے لیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، لکھ دی گئی یہ بات اس کے حق میں، یعنی شیطان کے حق میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، أَنَّهُ کہ بے شک، من تولّاہ جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو بے شک شیطان اسے گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کی رہنمائی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف، بھڑکنے والے عذاب کی طرف۔ یہ شیطان کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، جس نے بھی اس کو دوست بنایا پھر وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں گیا، پھر شیطان نے اسے گمراہ کیا، شیطان نے اسے راہ حق سے بھٹکا کر جہنم کے راستوں پر چلا دیا۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الناس لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو پھر دیکھو ہم دلیل دیتے ہیں تمہیں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر علقہ سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ پھر مضغہ سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ پیدا کیے ہوئے سے اور بغیر پیدا کیے ہوئے سے، مخلقہ وہ جس کی تخلیق پوری ہو چکی ہو، غیر مخلقہ وہ جس کی تخلیق ناک آنکھ ابھی آذانی بنے۔
وضع حمل پہلے ہو گیا. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اور ہم رحموں کے اندر قرار دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. 6 ماہ 9 ماہ 8 ماہ 7 ماہ 2 سال 2.5 سال 4 سال تک. بچہ بعض بچوں کی پیدائش 4 سال بعد بھی ہوتی ہے. ہوئی ہے تاریخ میں کم ہے ایسے واقعات. امام ضحاک نام سے ایک امام ہے. تو ضحاک کا معنی ہنسنے والا. کہتے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے دانت تھے منہ میں، یعنی 4 سال تقریباً 4 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے. تو ایسے کوئی نادر واقعات ہوتے ہیں. بہرحال تو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ مدت تک. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں کمزوری کی حالت میں. طفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّهُ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. وَمِنْكُم مَّن يَتَوَفَّىٰ اور منکم من یتوفیٰ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں لوٹایا جاتا ہے بڑھاپے کی عمر کی طرف. لکی لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے من بعد علم جان لینے کے بعد شیئا کچھ کو بھی. جیسے بچہ بچپن میں کچھ نہیں جانتا، بوڑھا بھی جوانی کی دہلیز کو کراس کر کے بہت کچھ جان لینے کے بعد بڑھاپے میں آ کے ساری چیزیں بھول جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اللہ رب العزت نے قیامت کی اس بات پر یہ آیات مبارکہ بیان فرمائی جن کی تفسیر اگر آپ بڑی تفسیروں میں دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے واقعات آ جائیں گے. اس میں کہ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کی ابتدائی حالت کو بیان کیا، درمیانی حالت کو، انتہائی حالت کو بیان کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کی پیدائش اس کی ماں کی پیٹ میں 40 رات تک جمع ہوتی ہے نطفہ، پھر 40 دن تک خون وہ جم جاتا ہے، جمے ہوئے خون کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد پھر تبدیلی آتی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. فرشتے 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کتنا رزق ملے گا، عمل کیا کرے گا، اچھے یا برے، زندگی کتنی ہوگی، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اور پھر جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے رحم کے اندر جب قرار پکڑتے ہیں تو اسی وقت فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مخلقتاً او غیر مخلقہ. تو اللہ رب العزت اگر مخلقہ فرماتے ہیں تو پوری تخلیق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور غیر مخلقہ ہوتا ہے تو پھر وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے. تو تفصیل آپ اس بڑی تفاصیر میں دیکھ لیجئے. اچھا جی، تو ومن کو یہ فرمایا وتر الارض حامدۃ اور تو دیکھے گا زمین کو وہ سوکھی پڑی ہے. فیضا انزلنا علیہ الماء اہتزت اور پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ اہتزت کا معنی ہری بھری ہو گئی، وربت تر ہو گئی، بڑھ گئی، وانبتت من کل زوج بہیج اور ہر طرح کے خوشنما جوڑے اس نے اگا دیے. ذالک بان اللہ الحق یہ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے، وانہ یحیی الموتى اور اس وجہ سے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا دلیل ہے یہ اس بات پر کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور بے شک اللہ رب العزت اٹھائے گا ہر اس کو جو قبروں میں ہے. اور قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں انسان کو دفن کیا جائے، جو انسان کے اجزاء کا آخری مقام بنتا ہے وہ قبر ہے. وہ مٹی کی ہو، وہ ہوا و فضا خلا کے اندر ہو، وہ کسی انسان کا کسی جانور کا جسم ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، جو انسان کے ذرات کا آخری مستقر بنے گا وہی قبر کہلائے گی. وہیں سے اللہ رب العزت اس انسان کو اٹھائے گا. تو ترتیب بتلائی گئی ہے کہ میرے بندو، جس اللہ نے اتنے انقلابات کے بعد تمہیں پیدا کیا، بھلا اس اللہ کے لیے انسان کے پیدا ہونے کے مرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ کبھی توجہ تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح.
غور و فکر کرو گے تو اس بات تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اتنے مراحل سے اللہ نے تمہیں گزارا ہے۔ اور پھر مٹی میں چلے گئے، مٹی میں مٹی بن گئے، تو پھر مٹی سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ جس اللہ نے خون سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا، تو وہی اللہ تمہیں مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ وہ یہاں من الناس سے مراد ابو جہل وغیرہ ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ علم کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک علم بدیہی اور ایک علم نظری۔ علم بدیہی اس کو کہتے ہیں جس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر غور و فکر کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور علم نظری اس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ کو دلائل ترتیب دینا پڑتے ہیں اور استدلال کرنا پڑتا ہے۔ ولا کتابی منیر، اور علم کی تیسری قسم علم وحی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر۔ علم کی تین قسمیں یہاں آ گئی، نہ علم بدیہی ہے، نہ علم استدلالی ہے، نہ ہی ان کے پاس علم وحی ہے۔ دلیل کے طور پر یا تو علم بدیہی ہوتا یا علم نظری ہوتا، یا ان کے پاس علم وحی ہوتا۔ نہ کتاب منیر ہے، کتاب منیر کتاب وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، وہ وہی ہے۔ خدن سے مراد ہدایت، اور مراد یہاں علم نظری، اور بغیر علم سے علم بدیہی مراد ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جی؟ علم کی تین قسمیں، علم بدیہی، علم نظری، علم وحی۔ تینوں طرح کے علم سے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی، اس میں ذرا دوبارہ بیان کر دیں۔ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی نا کہ علم بدیہی اور نظری کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی بداہتن سے ہے، ظاہری چیز۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کے لیے آپ کو کچھ صغرے کبرے کچھ جملے ملانے نہیں پڑتے، دلیل سے ثابت نہیں کرنا پڑتا، کہتے ہیں بھئی عقل میں آ رہی ہے بات، ویسی سمجھ آ رہی ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ علم بدیہی ہے۔ اور جس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے اس کو علم نظری کہتے ہیں۔ آپ کو جملے ترتیب دینا پڑتے ہیں، یہ بھی ثابت، یہ بھی ثابت، لہذا یہ بھی ثابت، ٹھیک ہے۔ صغرے کبرے ملانے پڑتے ہیں، دو مقدمات آپ نے ملائے، نتیجہ اخذ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو علم نظری کہیں گے، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسرا علم وحی ہے۔ تو ان کے پاس اللہ کے بارے میں یعنی اپنے شرک پر نہ علم بدیہی ہے، نہ ہی علم نظری ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وحی کا علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، کچھ تو ہو نا دلیل کے طور پر، کچھ بھی نہیں ہے۔ ثانیہ عطفہ، ایسا شخص ہے جو گردن موڑے چلتا ہے، ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دے۔ تو یعنی اس کے پاس اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لیے دلائل تو کوئی نہیں ہے سوائے اکڑ کے، تکبر کے۔ وہ ایک اکڑ اور تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میری بات بس مانی جائے چونکہ میں بڑا ہوں، اور اپنے اکڑ اور تکبر کی وجہ سے بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ خود تو گمراہ ہے، لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہوگی، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن دردناک عذاب، جلانے والا عذاب، حریق کا معنی جلانے والا۔ ذالک بما قدمت یداک، اس وجہ سے کہ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ زیادہ تر اعمال چونکہ ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، ویسے تو سارا جسم ہی مراد ہے، سارا جسم ہی مراد ہے۔ تعبیر ہاتھ کہہ لیں کہ طاقت ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں یداکا سے مراد قوت اور طاقت ہے، جو اس کی جسمانی طاقت اور قوت نے جو اعمال کیے، وہ بھلے ہاتھ سے صادر ہوں، کان سے ہوں، آنکھ سے ہوں، ناک سے ہوں، زبان سے ہوں، جہاں سے بھی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ رب العزت بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والے کو، لیکن یہاں اسم مبالغہ مراد نہیں ہے، مبالغہ مراد نہیں۔ آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب مبالغہ پر نفی داخل ہوتی ہے تو نفی صرف مبالغہ کی ہوتی ہے، اصل کی نفی نہیں ہوتی۔ جب یہ کہا جائے نا کہ یہ شخص بہت زیادہ ظالم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ ظالم تو ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ بندہ زیادہ کھاتا نہیں ہے، کیا مطلب؟ کھاتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، کھاتا تو ہے، زیادہ نہیں کھاتا، تو زیادتی کی نفی ہے۔
لیکن یہاں اسم مبالغہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، مبالغہ والے معنی سے خالی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یا اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس صورت میں نفی میں مبالغہ ہوگا، صیغے کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ پہلے والی استاد جی سمجھ میں آئی ہے یا دوبارہ دہرا دیں پھر گے نکل آخری گئی، بات؟ پھر پھسل گئی بات ہے نا، نکل گئی۔ جی استاد آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں ظلام کا صیغہ اپنے مبالغہ والے معنی سے خالی ہے، بس پھر بات ساری ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سوال وہی، جواب یہ۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ ایسا ہوتا ہے کلام عرب میں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے۔ استاد اس کا مطلب یہ کہ اگر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کم ظلم کرنے والا ہے، جی لیکن یہ مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے۔ نہیں، صیغہ مبالغے کا ہے لیکن مبالغے کے معنی سے خالی ہے۔ صیغہ مبالغے کا ہی ہے لیکن مبالغے والا معنی یہاں مراد نہیں ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ یہاں نفی میں مبالغہ ہے۔ نفی میں مبالغہ جب ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جی نفی میں لیسا مبالغہ، تاکید کے لیے نا استاد جی؟ ارے بھائی نہیں، لیسا نفی کے لیے ہے، تاکید کے لیے کیسے ہو گیا؟ مطلب نفی میں بھی تاکید آ رہی ہے نا؟ وہ تو مبالغے کے صیغے کی وجہ سے ہم نے کہا نا، لیسا کی وجہ سے تاکید نہیں آ رہی۔ آپ بس آسان بات اتنی یاد رکھ لیں کہ یہاں اسم مبالغہ میں مبالغہ والا معنی نہیں ہے، یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ صحیح صحیح۔ ظلام ظالم کے معنی میں ہے، لیس بظالم للعبید، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، مبالغے کے صیغوں کو فاعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ صیغہ مبالغہ کا ہی ہے لیکن یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ یہ جواب یاد رکھ لیں، یہ آسان ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ رکوع بھی پورا ہو گیا ہمارا؟ جی جی استاد جی ٹھیک ہے۔ سورۃ الحج کے اختتام پر بھی آپ کا جائزہ ہوگا، اس لیے ابھی ساتھ ساتھ اس کو تیاری کرتے رہیں گے۔ صحیح جی جی استاد جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ اللہ، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آمین قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ سب آمین، بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اللہ آپ السلام کو علیکم صحت دے، ورحمۃ اللہ اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ صحت دے جی۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی